تو کیا کیا جانتی ہے ہانی اسد بلوچ میرے بارے میں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ سیاہ لحان قدم اٹھاتے ہانی کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے یا جو بھی کرتے پھر رہے ہو سب جانتی ہو، تم سب کو اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ ہانی نے سیاہ لحان کے بالکل سامنے آنے کے باوجود اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑے رہتے جواب دیا تھا، یہ سراسر الزام ہے، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ سیاہ لحان کے ایک دم معصوم بن کر ہر بات سے انکار کرنے پر ہانی تپی تھی۔ بن تو ایسے رہا ہے جیسے اس سے معصوم اور بیچارہ انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو۔ ہانی دانت پیسے دل ہی دل میں کھول کر رہ گئی تھی۔ اچھا تو نبی کو کس نے اتنا ٹائم روکے رکھا مجھے سچ بتانے سے؟ وہ پوری زندگی تمہارے آرڈر ہی تو فالو کرتی آئی ہیں، میری لائف میں بنا میری پرمیشن کے۔ تم گھسے رہے جب تمہارا دل چاہا مجھے اپنے پاس بلا لیا، جب دل چاہا میرے سامنے ایسی چیزیں لانے لگے جس سے میں تم سے نفرت کرنے لگوں۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ وہ اب شہرام نگار، ان کی زندگیوں کے فیصلے بھی تم ہی اپنی مرضی سے کرتے پھرے ہو، یہ سب کیا ہے پھر؟ ہانی اپنی اندر کی ساری بڑاس نکالتی سیاحل کے مزید اپنی طرف قدم بڑھانے پر پیچھے ہٹی تھی۔ سیاہ لحان نے بنا کچھ بولے پرشوق نظریں ہانی کے چہرے پر ڈالی تھی۔ بہت لائٹ لپسٹک لگاتی ہو تم، ڈارک زیادہ سوٹ کرے گی تمہیں، آئندہ مجھے تمہارے ہونٹوں پر ڈارک کلر کی لپسٹک ہی نظر آئے۔ ہانی نے آنکھیں پھاڑے سیاحل کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے اتنے سیریس سوال کے بدلے میں سیاحل کے شوخی بڑے جواب پر ہانی کا ٹیمپر لوز ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا، جس بات کا جواب دینے کو دل نہیں چاہتا تھا اسے ایسے اگنور کرتا تھا جیسے اس نے سنی ہی نہ ہو یا بات کہنے والا شخص کو پاگل ہو۔ واٹ نان سینس، مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ سیاہ لحان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہانی کی جانب بڑھا تھا، جس کے جواب میں ہانی اس سے فاصلہ برقرار رکھنے کے چکر میں الٹے قدموں پیچھے جا رہی تھی۔ سیاہ لحان کی نظریں مسلسل ہانی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے پچھلی تمام ملاقاتوں کی کسر آج ہی پوری کرنا چاہتا ہو۔ تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ مجھے کسی کے آگے بھی اپنے کیے عمل کی جواب دہی پسند نہیں۔ ہانی نے قدم مزید پیچھے بڑھانے چاہے تھے مگر اور جگہ ہونے کی وجہ سے پیچھے موجود دیوار سے جا ٹکرے تھے، لیکن سیاہ لحان نے اپنے قدموں کو اب نہیں روکا تھا۔ وہ ہانی کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہوتے، دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے ارد گرد رکھتے ہانی کی فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا تھا۔ تم مجھے ایسے کنفیوز نہیں کر سکتے، وہ 5 فٹ دور ہو مجھ سے۔ ہانی اس کے حاوی ہوتے انداز پر جذبز ہوتی چڑھ کر بولی تھی۔ ہانی کو لگا تھا یہ ساحر اسے اپنی شخصیت کے طلسماتی حصار میں پھنساتے شاید کہیں کا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اس کے سحر میں جگڑنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کے کمزور پڑنے سے سیاہ لحان اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا تھا۔ آج اسے سیاہ لحان کے ارادے پہلی تمام ملاقاتوں سے کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ جس طرح وار فرتگی سے دیکھتے وہ اس کے قریب کھڑا تھا، ہانی اپنے دڑک کر پاگل ہوتے دل پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ہانی اس کے سامنے بالکل کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے بنا اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھتے ہانی نے اسے باز رکھنا چاہا۔ کتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ سیاہ لحان پر بھلا کہاں کسی بات کا اثر ہوتا تھا؟ اسے آج تک اپنی مرضی چلانے سے کوئی روک پایا تھا جو ہانی روک پاتی؟ سیاہ لحان نے ہانی کا چہرہ تھوڑی سے تھامتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہر بار کی طرح اپنا سوال دہرایا تھا جس کا جواب وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ پہلے دن سیاہ لحان کو ان آنکھوں میں ہلکی سی نفرت کی جھلک دکھی تھی، پھر غصہ، بدگمانی، مگر آج اسے ہانی کی آنکھوں میں مصنوعی غصے کے پیچھے کچھ خاص دکھا تھا۔ شاید یہی رنگ چھپانے کے لیے ہانی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لحان کی قربت اس پر کسی بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ سیاہ لحان اس کے گلابیاں جھلکاتے چہرے سے آسانی سے لگا سکتا تھا۔ سیاہ لحان کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نہیں کرتی میں تم سے نفرت، کتنی بار بتا چکی ہوں تمہیں، تم اتنے برے نہیں ہو جتنا میں نے تمہیں سمجھا تھا اور جو تم نے میرے سامنے خود کو ثابت کرنا چاہا تھا۔ مجھے نگار والی بات پر بہت غصہ تھا تم پر، لیکن وہ نگار کی ساری باتیں سن کر ختم ہو چکا ہے۔ ہانی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بلا ارادہ ہی اس کی تعریف کر گئی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے ہو کیا گیا ہے۔ اتنے قریب کھڑے ہو کر میری تعریف کرنا تمہیں کافی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے سردارنی صاحبہ۔ سردار سیاحان نے زیر لب مسکراتے اسے آگاہ کیا تھا، جبکہ سیاحان کی اس مسکراہٹ پر ہانی کو اپنا دل اس کی دلکشی میں ڈوبتا سا محسوس ہوا تھا۔ تم اتنے اکڑو اور الٹے دماغ کے کیوں ہو؟ کیا تم سیدھے طریقے سے کچھ دیر مجھ سے بات نہیں کر سکتے؟ سیاحان کی گہری نظریں ہانی کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اتنی کانفیڈنٹ لڑکی، ہزاروں لوگوں کے سامنے بولنے والی، سیاحان کی عقل ٹھکانے لگا دینے والی۔ ہانی آج سیاحل کی خود میں جگرتی نظروں کے آگے اپنے الفاظ بول رہی تھی۔ اسے لگا تھا یہ بندہ اگر اسی طرح کرتا رہا نا تو وہ کچھ کہہ پائے گی اور نہ اسے اتنی آسانی سے یہاں سے جانے دے گا۔ اس لیے وہ شاید پہلی بار سیاحان کے سامنے اپنا لہجہ کافی حد تک نرم کرتے بولی، تاکہ سیاحل اسے مزید تنگ کرنے سے باز رہتے آرام سے اس کی بات سنے اور اسے جانے دے۔ لیکن شاید اس وقت یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اوکے بولو، سوچ سمجھ کر بولنا۔ اگر مجھے 1% بھی لگا کہ ہانی اسد بلوچ کو سیاحل موسیٰ خان سے محبت ہو گئی ہے تو یہ تم پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ ہانی کی ہبکی سے کہنے پر سیاحل نے اسے بولنے کا موقع دے کر جیسے احسان عظیم کرنے کے ساتھ وارن بھی کیا تھا، ایسا کچھ نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہوا بھی جاتا تو کیا کرتے تم؟ سیاحل کی گمبھیر سرگوشی میں دی گئی یہ معنی خیزی دھمکیاں ہانی کی سانس اتھل پھتل کر جاتی تھی۔ اپنے دل میں اچانک پنپتے جذبات نے اسے اندر ہی اندر کہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ مگر وہ بھی ہانی سے سیاحان کی وارننگ دینے پر تڑخ کر بولی، تو کوئی دوسرا کیا؟ ہانی اسد بلوچ خود بھی خود کو سیاحل موسیٰ خان کا ہونے سے روک نہیں پائے گی۔ اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ تم نفرت کرو مجھ سے، کیونکہ میری دیوانگی سہنا تمہارے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے سیاحل موسیٰ خان تمہارے سامنے آنے سے پہلے اپنے جذبات پر ضبط کے پہرے بٹھانے کے لیے کون سے کڑے مراحل طے کر کے آتا ہے تاکہ کسی بھی کمزور لمحے سے بچ سکے۔ سیاحان کے انداز ہانی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کر رہے تھے۔ وہ شخص ہر بات کے جواب میں کچھ ایسا بول دیتا تھا کہ ہانی کی بہت مشکل سے جتائی ہمت جواب دے دیتی تھی۔ تمہارے نزدیک محبت کیا ہے سیاحان؟ صرف دوسرے انسان کو چاہنا، اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اس پر ذرا آنچ نہ آنے دینا، مگر اس انسان پر ذرا سا بھی اعتبار، بھروسہ اور یقین نہ کرنا۔ کیا ان سب کے بغیر تمہاری محبت کی ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے؟ مجھے انابی سے لے کر تم سے منسلک ہر انسان سے سننے کو مل رہا ہے کہ سیاحل موسیٰ خان سے بہت محبت کرتا ہے، پر انابی کہنا ہے کہ تم مجھے دھوکے باز مانتے ہو۔ ہانی نے اب بنا کوئی لحاظ کرتے سیاحان سے وہ بات پوچھ ہی لی تھی جس نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس بار اس نے اپنا لہجہ بہت نرم رکھا تھا کہ غصے سے پوچھنے پر سیاحان نے اسے ویسے ہی سیدھا جواب نہیں دینا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، میں ابھی انہیں کھلا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیاحان شاید اس وقت ہانی کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا، اس لیے ہانی کے جوڑے پر اٹکے دوپٹے کو اوپر سے پیچھے اتارتے ہانی کو بنا کچھ سوچنے کا موقع دی اس کا کیچر بالوں سے نکال چکا تھا، جبکہ ہانی ہکا بگا سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ بات اسے سمجھ ہی نہیں آئی سیاحان نے کیا کیا ہے۔ ہانی کے سلکی سیاہ بال اس کے گلابی شرم و حیا سے خون جھلکاتے چہرے کے گرد ہالہ سا بناتے سیاحان کو مبہوت کر گئے تھے۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ بے احتیاط سیاحان کے دل نے اسے سے سوال کیا تھا۔ سیاحان کو ہمیشہ کی طرح آج پھر لگا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہنا اس کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر آج جیسے سیاحان کا دل اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا تھا، اس لیے بنا خود پر پہرے بٹھائے سیاحان نے چکا ہانی کا دہکتا گال چوم لیا تھا۔ ہانی جو سیاحل کی پہلی حرکت پر ہی ابھی تک سنبھلی تھی، اس اگلی گستاخی پر اس اپنے حواس سے ساتھ چھوڑتے معلوم ہوئے تھے۔ ہاں تو کیا پوچھ رہی تھی تم؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ سیاحان کے لال اناری چہرے کی جانب دیکھتے بھرپور شوخی سے پوچھا تھا، جیسے یہ سب تو ان دونوں کے درمیان معمولی کی بات ہو۔ دوسری طرف ہانی کے اچھے خاصے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ سیاحان کی خوشبو، اس کا پرتپش لمس پر ہانی کو لگا تھا وہ تھوڑی دیر مزید یہاں کھڑی ہوئی تو اس کا فل سپیڈ میں دھڑکتا دل ضرور پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ہٹو میرے آگے سے، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے تم جیسے فضول شخص سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہانی سیاحان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے کانپتی آواز میں بولی،
وہ چاہنے کے باوجود اس وقت سیاح خان پر غصہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے ہو کیا گیا ہے۔ اس شخص کی قربت کیوں اسے خود سے بیگانہ کر رہی تھی۔ ہاں مجھے نہیں پتا ہانی اسد بلوچ اتنی جلدی میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے ہے۔ سیاحل بنا ذرا سا ہلے اس کے سامنے دیوار بنے کھڑا کہکا لگاتے اسے مزید چھیڑ گیا تھا، جبکہ سیاحل کے مذاق اڑاتے انداز پر ہانی کا دماغ گھوم چکا تھا۔ سردار سیاحل موسیٰ خان، تم ایک نمبر کے بے شرم اور ہانی نے غصے سے کچھ بولنا چاہا تھا جب سیاحل خان اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے قریب جھکا تھا۔ ہانی کو لگا تھا شاید اس بندے نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر ملاقات میں کچھ الٹا سیدھا بول یا کر کے اس کا خون ضرور جلانا ہے۔ ریلیکس سردارنی صاحبہ، میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ سے میرے سامنے ایسے الفاظ استعمال مت کریں جو آپ کے لیے مشکل پیدا کریں۔ ابھی تو آپ نے سردار سیاحل موسیٰ خان کی بے شرمی، دیوان کی محبت، غصہ کچھ بھی نہیں دیکھا، مگر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد آپ یہ سب دیکھنے والی ہیں۔ سیاحل کی گمبھیر آواز میں کی گئی سرگوشی پر ہانی کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ سیاحل خان کی گرم سانسیں ہانی کے چہرے کو چھوتی بری طرح دہکا رہی تھی۔ اسے لگا تھا شاید آج یہ شخص اس سے پوری طرح اپنی دشمنی نکالنے کے موڈ میں ہے۔ سیاحل خان پلیز۔ سیاحل کے ہاتھ ہٹانے پر ہانی ہولے سے منمنائی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ انابی کو میں نے کیوں منع کیے رکھا تمہیں کچھ بھی بتانے سے؟ میں نہیں چاہتا تھا وقت سے پہلے تم اس طرح کی کسی بھی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جیسے ابھی یہ سب جاننے کے بعد ہو رہی ہو۔ ہانی اسد بلوچ، تم سیاحل خان کے دل میں اس وقت سے ہو جب تم دونوں خاندانوں کی رضامندی سے میرے نام لکھ دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں خاندانوں کی اتنی دشمنی اور نفرت کے باوجود میں تم سے دستبردار نہیں ہو پایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہیں میرے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے گھر کا ہر فرد یہی چاہتا ہے کہ میں تم سے اپنا تعلق توڑ دوں، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ تم ہی وہ واحد ہستی ہو جو سیاحل خان جیسے مضبوط انسان کو توڑ سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے سرماؤں کا غرور توڑ کر ان کو گھٹنوں پر گر جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں اسی لیے چاہتا تھا تم مجھ سے دور ہو۔ میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا اور نہ آگے کبھی ہارنا چاہتا ہوں، لیکن خود کو چاہنے کے باوجود بھی تمہارے قریب آنے سے روک نہیں پا رہا۔ یہ دل بہت بری طرح دغا بازی کر چکا ہے۔ یہ مجھے مسلسل اکسا رہا ہے کہ تمہیں پوری دنیا سے چھپا کر ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں چھپا لوں، جہاں کوئی نفرت، کوئی دشمنی نہ ہو، جہاں ہانی اسد بلوچ نہیں بلکہ ہانی سیاحل خان ہو۔ تم سیاحل خان کی سانسوں میں بستی ہو، بہت خاص ہو میرے لیے۔ سیاحل خان شاید زندگی میں پہلی بار کسی بات پر کشمکش کا شکار ہے کہ اسے ہانی اسد بلوچ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں۔ سیاحل خان ہانی کے کان کے لو چومتے پیچھے ہٹا تھا۔ ہانی جو مسمرائز سی اس کی بے پناہ چاہت کا اظہار سن رہی تھی، جس کے بعد وہ چاہنے کے باوجود سیاحل خان کا نام جپتی اپنی دھڑکنوں کو جھٹلا نہیں پائی تھی۔ یہ شخص ہمیشہ کی طرح اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوتا ہانی کو اپنا مریض بنا گیا تھا۔ سیاحل خان کے آخری جملے پر ہانی نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ بات ہانی کے دل میں تیر کی طرح چبھی تھی، اسی لیے کیونکہ سیاحل موسیٰ خان کو ہانی اسد بلوچ پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہانی زندگی کے کسی مقام پر بھی اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ ہانی نے سوالیہ نظروں سے سیاحل خان کی جانب دیکھا تھا۔ ہانی کو لگا تھا کہ وہ ضرور انکار کر دے گا، مگر اس کو دھچکا تو اس وقت لگا جب سیاحل خان نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سیاحل خان کو لگتا ہے ہانی اسد بلوچ بھی شاید اس پر بھروسہ نہ کر پائے اور دونوں خاندانوں کی دشمنی کسی ایسے موڑ پر نہ آ جائے جس پر ہانی سیاحل خان سے نفرت کرتے اس سے دور ہو جائے، اسے چھوڑ دے۔ سیاحل خان کو اپنی بات پر ہانی کی آنکھوں میں نمی سے محسوس ہوئی تھی، جو سیاحل خان کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہانی بنا کچھ بولے سیاحل خان کا حصار ڈھیلا ہوتا دیکھ اس کے پاس سے ہٹائی تھی۔ یہ ساحر اس کے دل پر اپنا جادو چلا چکا تھا اور اب اس کی کئی کڑوی باتیں ہانی کے دل پر بہت گراں گزر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس شخص کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے بے پناہ دیوانگی دیکھی تھی، اب اچانک وہی آنکھیں بہت بے دردی سے اسے بے اعتبار کہہ رہی تھی۔ ہانی کو معلوم ہو رہا تھا کہ سیاحل خان بہت ہی ٹف انسان ہے، جسے سمجھنا اپنا بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہونے والا تھا۔ ہانی چند لمحوں میں دل پر گزر جانے والی قیامت پر ویسے ہی بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔
اوپر سے ابھی جو باتیں سیاح نے اسے بولی تھی انہوں نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ ایڈیٹ، کسی کا دل رکھنا بھی نہیں آتا، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں میرا دل اس شخص کی جانب کھینچ رہا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا، تو اب سیاح کو یوں بے اعتبار کیا جانا مجھے کیوں اتنا تکلیف دے رہا ہے؟ نہیں، میں اس شخص سے دل کا ایسا کوئی رشتہ کبھی نہیں جوڑنا چاہتی۔ آخر ہو کیا گیا ہے مجھے؟ ہانی سیاح سے دور ہوتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ ہانی! سیاح کی باری بوجھل آواز نے ہانی کے قدم وہی جگہ لیے تھے، وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائی تھی۔ سیاح بھلا اپنی ہانی کو اس طرح ناراض کیسے بھیج سکتا تھا؟ اسی لیے سیاح نے پیچھے سے جا کر ہانی کو اپنے بازو میں بڑھ لیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی سیاح، پلیز مجھے جانے دو۔ ہانی نے اس کے دونوں بازو اپنے گرد سے ہٹانے چاہے تھے، جس کے جواب میں سیاح نے اس کے ہاتھوں کو بھی قید کر لیا تھا۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، کہا تھا نا مجھے؟ محسوس مت ہونے دینا کہ ہانی کو سیاح سے محبت ہو گئی ہے۔ سیاح نے ہانی کے کندھوں پر تھوڑی ٹکاتے اس کے بالوں کی نرماہٹ محسوس کرتے پوچھا تھا۔ سیاح کے بڑھتی جسارتوں پر ہانی کی جان عادی ہو چکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اگر مزید وہ اسی طرح اس شخص کے حصار میں اس کے قریب کھڑی رہی تو اس کی سانسیں ضرور تھم جائیں گی۔ نہیں کرتی محبت، بالکل بھی نہیں۔ نفرت کرتی ہوں تم سے، شدید نفرت، اتنی کہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دور ہو مجھ سے، نہیں پسند مجھے تمہارا میرے قریب آنا۔ ہانی کو اب خود پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی سنگ دلی کے بارے میں بہت کچھ سننے کے بعد بھی اس کے لیے کیسے کچھ فیل کر سکتی تھی۔ ان گزرے پچھلے چند لمحوں میں ہانی پر سیاح کے لیے دل میں موجود جذبات کا جو جان لیوا ادراک ہوا تھا، ہانی اس سے ہی ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس لیے اپنے اندر کا غصہ و حقیقی اس شخص پر نکالنا چاہتی تھی جو اس سب کی وجہ تھا۔ کاش کہ سیاح کبھی کسی اور کی پسند کے مطابق چل سکتا، مگر افسوس ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ آگے ہوگا۔ ہانی اسد بلوچ، تم میری زندگی میں بہت اونچا مقام رکھنے کے باوجود یہ حق نہیں رکھتی کہ مجھے اپنے قریب آنے سے روک سکو۔ اس کے علاوہ وہ جو تم کہو میں اس پر غور کر سکتا ہوں۔ سیاح نے ہانی کی کلائیوں میں پہنے گجرو کو چھوتے وارن کیا تھا۔ چاہے ہانی اس سے دور جانے کی جتنی بھی کوشش کر لے، جب تک وہ خود نہیں چاہے گا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ہر وقت کیوں دھمکیاں دے کر دوسروں کو اپنی بات منوانے پر راضی کرتے رہتے ہو؟ کیا تمہیں بنا ڈونس جمائے بات کرنے کی عادت نہیں ہے؟ ہانی خود کو اس کی گرفت سے نکالتے چڑھتے ہوئے بولی، تم کیوں ہر وقت مجھ سے لڑنے کو تیار رہتی ہو؟ کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو۔ سیاح اتنا برا بھی نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ سیاح جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر گیا تھا اور ایک بار بھرپور انداز میں ہانی کو خود میں بینتے سیاح نے اسے آزاد کر لیا تھا، کیونکہ تم سے آرام سے بات کرنے پر بھی آگے سے دھمکی ہی ملتی ہے۔ سیاح، مجھے اس وقت تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہارا اس وقت وہ حال کرتی کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ تم بہت برے، بے حس اور فضول انسان ہو۔ نہیں کرتے تم مجھ سے محبت، اگر محبت کرتے تو اعتبار بھی ہوتا۔ یہ جھوٹا دکھاوا مت کرو۔ ہانی کے ہر انداز سے غصہ، بے چینی اور اضطراب جھلک رہا تھا۔ وہ باتیں سیاح نے انا بی کو اسے خود سے دور رکھنے کے لیے کہلوائی تھی، وہ اب ہانی کی تکلیف کا باعث بن رہی تھی جو اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ سیاح نے بغور اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب تک ہانی اس بات کو پیچھے موجود اصل وجہ سے انجان تھی، اسے اس طرح ہانی کا ان باتوں سے ٹارچر ہونا بہت برا لگ رہا تھا۔ سیاح کبھی کسی بھی قیمت پر ہانی کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا جو وہ جانے انجانے میں کر چکا تھا۔ آج ہانی کی نمک ہے سیاح کو چہاسا بے چین کر گئی تھی۔ وہ ہانی اسد کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی روح کا حصہ تھی، وہ اس پر بہت زیادہ یقین کرتا تھا اور یہ بات صرف ان آگے آنے والے حالات کے لیے پیشین گوئی تھی کہ ہانی نہ چاہتے ہوئے بھی سیاح کو دھوکہ دے سکتی تھی، اور اگر ایسا ہوا تھا سیاح کو واپس پتھر بننے میں کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ سیاح نے آگے بڑھ کر ہانی کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنے قریب کیا تھا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہانی، جو شخص قدم قدم پر دھوکے فریب کا ڈسا گیا ہو، غیروں سے نہیں بلکہ اپنے بہت قریبی رشتوں سے، تو اس کے لیے کسی پر بے اعتبار کرنا زندگی کا سب سے مشکل کام ہے۔ میں نے مہناز بی بی کو جو باتیں کہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ہانی سیاح پر اعتبار نہیں کرتا یا وہ دھوکے باز ہے۔ میں نے وہ سب صرف اس لیے کہا ہے کہ اگر ہم دونوں خاندانوں کی دشمنی ہانی کو اس مقام پر لیا جہاں اسے مجھے اور اپنے خاندان والوں کو چننا ہو، تو مجھے پورا یقین ہے وہ مجھے، میری محبت کو بے اعتبار کر کے مجھے چھوڑ دے گی، اور یہی ایک حقیقت مجھے تمہارے قریب آنے سے روکتی ہے۔
مولا ایسا کبھی مت سمجھنا کہ سیاحل موسیٰ خان ہانی پر بھروسہ نہیں کرتا، اگر اعتبار نہ ہوتا تو تمہیں اس راز میں کبھی شامل نہ کرتا جو سالوں سے میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں کئی بار بول چکا ہوں کہ میری زندگی میں سب سے اونچا مقام، سب سے زیادہ اہمیت ہانی سیاحل خان کی ہے۔ ہانی بالکل ساکت کھڑی سیاحل خان کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سیاحل کن حالات کی بات کر رہا ہے، مگر اسے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی اسیر سے بچنا اس کے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کا دل اس انداز میں کسی انسان کے لیے دھڑکا تھا، اور شاید کافی حد تک اس شخص کی چھا جانے والی شخصیت کے طلسم میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے غور کیا تھا کہ جب بھی وہ اس کا نام ہانی اسد بلوچ لیتا تھا تو اس کے انداز میں ایک روکھا سا پن نظر آتا تھا، جبکہ ہانی سیاحل خان کہنے پر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی، اور یقیناً یہ اس کے خاندان سے نفرت کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ سیاحل ہانی کا گال سہلاتا بالخانہ نظروں سے اس کے جانب دیکھ رہا تھا۔ ہانی کے تنے نقوش ڈھیلے پڑتے دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی باتوں پر ہانی کو یقین آ گیا ہے۔ سیاحل ہانی کا چہرہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے تم سے دوبارہ پیار ہو گیا ہے جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے میری ویران ہزار رسید زندگی میں ایک خوبصورت بہار آ گئی ہو۔ ویسے تم اپنا سارا غصہ نکال سکتے ہو مجھ پر، میرا سینہ حاضر ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت گھمایا ہے، بہت تنگ کیا، مگر اس سب پر معذرت میں بالکل بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آگے بھی میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سیاحل ڈٹائی سے مسکراتا ہانی کو زہر لگا تھا۔ اس بندے نے کتنے دن اس کا دماغ خراب کیے رکھا تھا، اور اب بنا اس پر شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر فخریہ انداز میں کھڑا تھا۔ ہانی کے غصے سے پھولے نتنوں پر سیاحل کو بہت پیار آیا تھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، حشر بگاڑ سکتی ہو، اپنا غصہ اتارنے کے لیے جو کرنا چاہو میں حاضر ہوں۔ سیاحل باہیں پھیلائے سر ہم کرتے جیسے ہانی کو اپنا آپ سونپ بولا تھا، جس پر بنا کوئی لحاظ کیے ہانی نے بھی آگے بڑھ کر ایک زوردار مکہ ساحل کے سینے پر رسید کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود بلبلا اٹھی تھی۔ تم انسان ہو یا فولاد سے بنے؟ اف اللہ جی میرا ہاتھ! سیاحل خان کے تو کثرتی وجود کو ذرا فرق نہیں پڑا تھا، مگر ہانی کا ہاتھ زور سے اس کے سینے سے ٹکرانے کی وجہ سے درد کرنے لگا تھا۔ سیاحل خان چاہنے کے باوجود اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ سردارنی صاحبہ دان پان سے تو ہو، کیوں خود سے بڑے کام کرنے کا سوچتی ہو؟ سیاحل نے آگے بڑھتے ہانی کا ہاتھ دیکھنا چاہا تھا، جو ہانی نے ناراضگی سے پیچھے کی جانب کر لیا تھا۔ یہ بات سیاحل کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ سیاحل نے ہانی کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ کر اس کے گرد بازو کا حصار قائم کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ ہانی اس کی جرأت پر تلملا کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص کسی بات میں اس کی مرضی نہیں چلنے دے رہا تھا۔ سردارنی صاحبہ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، ہمیں ابھی کہیں جانا ہے۔ ہانی کے ہاتھ پر ہونٹوں کا مرہم رکھتا سیاحل نیا آرڈر جاری کر گیا تھا۔ اس کی شوخ نگاہیں ہانی کے بکھرے حلیے پر تھی، جو اس کی کرم نوازی سے ہوا تھا۔ دوپٹہ بیچارہ نیچے لٹک رہا تھا، شال بھی ایک کندھے پر ڈلک چکی تھی، اور کھلے لمبے بال ہانی کے نازک وجود کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے اب حویلی واپس جانا ہے، تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تمہارا کیا بھروسہ، اغوا کر کے اپنی حویلی لے جاؤ۔ سیاحل خان کی گہری پرشوق نظریں ہانی کو کنفیوز کر رہی تھی۔ اس کے حساس سے آزاد ہوتے وہ چڑ کر بولی تھی۔ اس میں اب ہمت نہیں بچی تھی مزید تھوڑی دیر بھی اس شخص کی گہری بولتی نظریں برداشت کرنے کی، جبکہ اس کی بات پر سیاحل کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ اغوا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، پھر بھی اچھا آئیڈیا ہے، کبھی ضرورت پڑنے پر سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی۔ اپنی بات کے ایسے جواب پر ہانی کا دل چاہا تھا اپنا ماتھا پیٹتے، جب اچانک سیاحل کا فون بجنے پر ہانی نے اپنی جان بخشی پرسکون کا سانس لیا تھا۔ سیاحل فون کان سے لگاتا ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، جبکہ ہانی اس کو دوسری طرف متوجہ دیکھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے اپنے بال باندھنے لگی تھی، مگر پھر بھی اسے گاہے بگاہے سیاحل خان کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوتی، اس کے ہاتھ کانپ جاتی۔ چلیے، سیاحل فون بند کر کے ہانی کے پاس آتا اسے بنا بولنے کا موقع دیے ہاتھ تھام کر باہر نکل آیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، چھوڑے مجھے، شہرام کو بلائیے، مجھے جانا ہے اس کے ساتھ واپس۔ ہانی مسلسل اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ساتھ چلتی آ رہی تھی، جب ایک دم سیاحل اپنے قدم روکتے ہانی کی جانب مڑا تھا۔ شہرام اور نگار کچھ ٹائم پہلے ہی کراچی کے لیے نکل چکے ہیں، تم فکر مت کرو، اس وقت تم سب سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ میں ہو، تمہیں باحفاظت تمہاری حویلی پہنچا دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے اپنی زندگی کے کچھ بہت خاص لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں میں اپنی سردارنی کو۔
نگار کے ذکر پر ہانی کو اس کی ریکویسٹ یاد آئی تھی۔ کیا تم نگار کی غلطی معاف کر سکتے ہو؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ وہ ہانی کی بات پر سیاحل کی آنکھوں میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ ایک بہن نہیں بلکہ بیٹی کی طرح سینے سے لگا کر پالا ہے میں نے اسے، مگر اس نے صرف ایک عمل سے میرے مان بھروسہ یقین کی دھجیاں اڑا دی۔ معاف تو اسے اسی دن ہی کر چکا تھا جس دن شہرام سے اس کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، مگر اتنی جلدی واپس اسے پہلے والا مقام دینا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہانی کو بات کرنے کے دوران سیاحل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد نظر آیا تھا جسے وہ بہت ہی مہارت سے چھپاتا چہرہ موڑ گیا تھا۔ شاید ابھی وہ ہانی کو اپنے درد بتانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، ہانی یہی اندازہ کر پائی تھی۔ سیاحل خان بات ختم کرتا اسی طرح ہانی کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک منٹ رکو، یہ کیا؟ پلیز مجھے ان پر نہیں چلنا۔ ہال کے دروازے سے باہر رکھتے ہی ہانی کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، کیونکہ باہر کی زمین عجیب و غریب قسم کی لاتعداد کیڑوں سے بڑی ہوئی تھی۔ وہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، شاید یہ جہاں ارد گرد جنگلات اور بہت زیادہ گھاس ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا میری بیوی اتنی ڈرپوک ہے۔ ہانی کی ڈری شکل دیکھ سیاحل نے بنا ایک منٹ ضائع کیے ہانی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا، جس پر ہانی بون چکا کر رہ گئی تھی۔ سیاحل خان کو باہوں میں بڑے گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جو جگہ آتے وقت ملازمین سے بڑی ہوئی تھی۔ وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، شاید انہیں پہلے ہی یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ہانی کو بہت ہی نرمی سے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے سیاحل خان خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ یہ کیا تھا؟ سیاحل خان، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی کے دل سے سیاحل خان کے لیے غصہ ختم ہو چکا تھا، مگر ابھی اتنی جلدی اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس مغرور شخص نے اسے جتنا تنگ کیا تھا اسے اس بات کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتا سیاحل ایک دم ہانی کی جانب پلٹا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس نے ہانی کی بات بہت سیریس لی ہو۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، ایسے چیلنج میں نہیں کرتی، جسٹ وارن کر رہی ہوں۔ ہانی محسوس انداز میں دروازے کے قریب ہوتی اسے گھوٹتے ہوئے بولی، جس نے قسم کھا رکھی تھی اس کی کوئی بات بھی سیریس نہیں لے گا، جبکہ اس کا یوں ہبکی دیکھنا سیاحل کو بہت مزہ دے گیا تھا۔ ایک تو خود ایسی حرکتیں کرتی ہو، اوپر سے پیار کرنے پر بھی غصہ کرتی ہو۔ ہانی کی حرکت پر چوٹ کرتے خود کو کوئی بھی گستاخی کرنے سے باز رکھتے سیاحل نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی، جبکہ ہانی اسے ڈرائیونگ کی جانب متوجہ دیکھ سکون کا سانس لے کر باہر کی خوبصورت نظارے دیکھنے لگی تھی۔ سیاحل ہانی کو ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں لے آیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، وہاں رات کا منظر بہت ہی دل فریب اور رومانوی تھا۔ ہانی کے چہرے پر پھیلتی زندگی سے بھرپور مسکان سیاحل کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ وہ ویسے ہی نئی نئی جگہ دیکھنے کی دیوانی تھی، اور یہ جگہ تو اسے یہاں کا سب سے خوبصورت حصہ لگا تھا۔ سڑک کے ایک طرف نہر کا پانی بہہ رہا تھا، جس کے کناروں پر لگی روشنیاں رات کے وقت اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف خوبصورت پہاڑی سلسلہ ختم ہو کر آبادی شروع ہو چکی تھی، جہاں پہاڑ اور نہر کے درمیان چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی خوبصورت مکان موجود تھے۔ واؤ، کتنی پیاری اور پرسکون جگہ ہے یہ! ہانی کب سے خود پر کنٹرول کرتی آہر ایکسائٹمنٹ کے مارے بول ہی پڑی تھی۔ سیاحل نے گاڑی سڑک کے کنارے ایک طرف روک دی تھی، جہاں کچھ فاصلے پر مکانوں کے باہر کچھ لوگ شاید ان کے استقبال میں کھڑے تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی ان میں سے کچھ نے احتراماً آگے بڑھتے سیاحل کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ سیاحل نے نیچے اترتے سب سے پہلے ہانی کی جانب جاتے اس کے سائے کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اتارا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی رشک بڑی نظریں ہانی پر پڑی تھی۔ ہانی کو ساتھ لیے سیاحل چہروں پر خوشی اور محبت کے جذبات لیے کھڑے اپنے لوگوں کی طرف بڑھا تھا۔ ماشاءاللہ، آج تو ہمارے قریب ہانی کی شان بڑھا دی سردار سائیں آپ نے۔ بہت پیاری جوڑی ہے، اللہ اس جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہر قسم کی نظر بد سے بچائے۔ سردار سائیں، سردارنی جی تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ مختلف آوازیں ہانی کے کانوں میں پڑتی اس کے اندر عجیب سی فیلنگ پیدا کر رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے سرعام سیاحل خان کے حوالے سے پکارا جا رہا تھا۔ وہاں اس گاؤں کے بہت سے لوگ جمع تھے اور جس قدر محبت خلوص سے ہانی سے ملے تھے اور اسے ویلکم کیا تھا، ہانی کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہاں موجود سب خواتین اسے ایسے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے وہ آسمان سے اتری کوئی نازک پری ہو، مگر جو بھی تھا، سردارنی کہنے پر جہاں وہ سیاحل خان پر چڑھ جاتی تھی، اس وقت اسے اپنے لیے کے نام سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے بیٹھنے کا انتظام باہر کیا تھا، جہاں ایک طرف خواتین جبکہ دوسری طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ہانی کو ان سب کو دیکھا
لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ وہ دونوں یہاں آنے والے ہیں۔ جلد ہی اسے اس بات کا جواب مل بھی گیا تھا۔ سردارنی جی، آپ جانتی ہیں سردار سائیں یہاں ہر مہینے آتے ہیں اور ہر بار ہم لوگوں کی یہی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری سردارنی جی سے ملنا ہے۔ سردار سائیں ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ شاید کراچی میں پڑھ رہی ہیں، اسی لیے نہیں آ سکتی۔ ہم سب کی بہت خواہش تھی اس خوش قسمت لڑکی سے ملنے کی جو سردار سیاحل موسیٰ خان کی بیوی ہے، اور آج جب صبح ہمیں خبر ملی کہ آج آپ لوگ آ رہے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم سب کتنے خوش تھے۔ اب بہت اچھی پیاری ہمارے سردار سائیں کے ساتھ بہت سوٹ کرتی ہیں۔ وہاں موجود خواتین کے اپنے بارے میں ایسے اشتیاق انگیز خیالات پر ہانی مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بلوچستان میں اس کے خاندان کے علاوہ شاید ہی ایسا کوئی انسان تھا جو اس شخص کا دیوانہ نہ ہو۔ لگتا ہے بہت پیار سے اس قوم والوں کو اپنے سردار سے۔ ہانی نے کچھ فاصلے پر بیٹھے سیاحل خان کی جانب دیکھتے ان سے سوال کیا تھا۔ وہاں اسپیشل سیاحل خان کے لیے انہوں نے صوفے ارینج کر کے رکھا ہوا تھا، مگر سیاحل نے اس پر بیٹھنے کی بجائے ان سب لوگوں کے ساتھ وہاں بچھی چارپائیوں پر بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ چارپائی پر رکھے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے وہ بڑے ہی آرام دہ انداز میں بیٹھا ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہانی نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی کسی بات پر مسکرا بھی دیتا تھا، مگر یہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو خاص ہانی کے لیے مختص تھی۔ وہ بہت ہی عاجزی سے ان کے درمیان بیٹھا چاندی کی خوبصورت سے گلاس میں ان کی طرف سے پیش کیا گیا گرم دودھ پی رہا تھا۔ اس وقت ہانی کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا سیاحل خان سے نظریں ہٹانے کا، مگر وہ اس سے نظریں ہٹاتی خواتین کی بتائی جانے والی باتوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ سال پہلے آنے والے سیلاب میں ہمارا پورا گاؤں بہہ گیا تھا، ہمارے گھر مال مویشی کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں سردار سائیں نے ہماری بہت مدد کی۔ یہ ساری جگہ انہی کی ملکیت ہے، انہوں نے نہ صرف ہمیں جگہ دی بلکہ اس پر یہ سارے مکانات بھی تعمیر کروا دیے۔ اس گاؤں کا ہر شخص ان کے لیے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ ان کی خاطر ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جانتی ہیں وہ جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو ذہنی سکون کی خاطر یہیں آتے ہیں۔ ان عورتوں کی بات پر ہانی پہ احتیاط سے سیاحل خان کی جانب دیکھا تھا، مگر اسے اپنی جگہ پر بیٹھا نہ پا کر ہانی کی نظر لاشعوری طور پر اسے ڈھونڈنے لگی تھی۔ مگر سیاحل خان وہاں بیٹھے لوگوں میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اسے وہاں نہ پا کر ہانی کی تلاش تھی، آنکھوں میں فکرمندی سے ابھری تھی۔ اسے جہاں ان لوگوں میں چھوڑ کر خود کہاں چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانی ان میں سے کسی سے پوچھتی، اس کی نظر گاڑی کے کچھ فاصلے پر کھڑے سیاحل خان پر پڑی تھی، جو فون پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہانی کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملنے پر ہانی اپنی چوٹی پکڑے جانے پر جذبز سی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود محظوظ کن مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی وہ اسے اپنے لیے فکرمند ہوتا دیکھ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہانی نظروں کا زاویہ بدلتی، سیاحل نے آنکھوں کے اشارے سے سب ٹھیک ہونے کا پوچھا تھا، جس پر ہانی بہت ہی فرما برداری سے سر اسبات میں ہلاتی جواب دے گئی تھی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر ہانی کے دل میں سیاحل خان کی عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس نے سیاحل خان کو جیسا انسان سمجھا تھا وہ اس کے بالکل الٹ نکلا تھا۔ ہانی نہ چاہتے ہوئے بھی سیاحل خان کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور ایسا کرتے نہ جانے کہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس شخص کا ہر روپ ہی مقابل کو اپنا گرویدہ بنا دیتا تھا، چاہے وہ اگنور کرنا ہو، غصہ بڑا جلالی انداز ہو، یا کچھ دھمکاتا وارن کرتا لہجہ ہو، یا پھر شوخی سے چھیڑتا، مذاق اڑاتا، محبت جتاتا اور کیئر سے بھرپور اپنا بناتا سب سے منفرد اور پیارا روپ۔ سیاحل خان ہر وقت مقابل کو اپنے آگے چاروں شانے چت گرانے کو تیار رہتا تھا، اور ہر بار خود کو اس کے وار سے بچانے والی ہانی کے انداز اس بار کافی بدلے لگ رہے تھے، جنہیں ہانی جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتے اگنور کیے جا رہی تھی۔ مگر زیر ایک نگاہ رکھنے والے سیاحل خان سے یہ سب بالکل بھی پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ہانی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا وقت گزار کر وہ دونوں اس حسین وادی سے لوٹ آئے تھے۔ آتے وقت وہاں کی عورتوں نے ہانی سے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ ہانی کو سیاحل حدار کی بیرونی حدود تک خود چھوڑنے گیا تھا، جسے آگے اسے حویلی کے ایک ڈرائیور کے بیس میں ملبوس سیاحل کے آدمی نے حویلی تک لے کر جانا تھا۔ شہرام نے گھر والوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ ہانی کو اپنے کسی دوست کی شادی میں ساتھ لے کر آیا ہے، اور اب اچانک کوئی ضروری کام آ جانے کی وجہ سے اسے شہر جانا پڑا تھا۔ اسی لیے حویلی سے شہرام کے بلائے گئے ڈرائیور، جو کہ حقیقت میں سیاحل خان کا آدمی تھا، نے ہانی کو حویلی تک لے کر جانا تھا۔
اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے۔ ہانی کو گاڑی میں بٹھانے سے پہلے سیاحل کے دل کو اچانک کیا ہوا تھا کہ ہانی کو اپنے سینے میں بیٹھے اسے اپنی ذات کا احساس بخش گیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، تم اس حویلی میں بالکل سیف ہو۔ میرے بہت سے لوگ ہر وقت تمہارے آس پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو میرے اس نمبر پر کانٹیکٹ کرنا۔ یہ ہمارے لیے ہمیشہ آن رہے گا۔ یہ تمہارے لیے ہمیشہ آن رہے گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اس حویلی میں انابی کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ اگر تم پر آنچ بھی آئی تو میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ ہانی کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتے سیاحل خان کا ایک ایک لفظ اس کی دیوانگی کی گواہی دے رہا تھا۔ ہانی کتنے لمحے تو سیاحل خان کی مضبوط پناہ گاہ میں ہل بھی نہیں پائی تھی۔ سیاحل کی پرشدت زندگی سے بھرپور لمس ہانی کو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا گئی تھی۔ تھینکس، مجھے نہ پا کر میرے لیے فکر مند ہو کر مجھے اپنے آس پاس تلاشنے کے لیے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا۔ ہانی کے ماتھے پر بوسہ دیتے سیاحل خان اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ بے جان قدموں سے گاڑی میں بیٹھتی ہانی کو لگا تھا جیسے جاتے جاتے وہ شخص اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ انابی، انابی کہاں ہیں آپ؟ ہانی انابی کو ڈھونڈتی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں کا منظر اسے شاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہاں ایک لڑکی چادر میں خود کو چھپائے گھٹنوں میں سر دیے فرش پر بیٹھی بری طرح سے سسک رہی تھی۔ انابی، یہ کون ہے اور اسے بری طرح سے رو کیوں رہی ہے؟ کیا ہوا اسے؟ ہانی اس لڑکی کی جانب فکر مندی سے دیکھتی انابی سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ بیچاری ذوالفقار سائیں کے بھتیجے کی ہوند بہار میں آئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ارباز سائیں سے نکاح ہے اس کا۔ انابی نے جیسے ہانی کے سر پر بم بھوڑا تھا۔ وٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارباز کی تو پہلے سے ہی شادی ہو چکی ہے۔ ہانی کی ہمدردی بڑی نظریں اسے اس گندمی رنگت مگر بے حد پرکشش نگوش والی لڑکی پر تھی۔ اسے کون سا وہ درجہ دیا جائے گا؟ انابی بھی جیسے دکھ کے انتہا پر تھی، مگر ارباز سے ہی کیوں؟ باقی کسی سے کیوں نہیں؟ ہانی اس لڑکی کی خاطر کچھ کرنا چاہتی تھی جب اس کے دماغ میں اچانک ایک بلب روشن ہوا تھا۔ یہاں کچھ دن رہ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ ارباز کے علاوہ اس کے باقی کزن بھی کسی حد تک شہرام اور میران کی نیچر کے تھے۔ اگر اس لڑکی کا نکاح ان میں سے کسی سے ہو جاتا تو یہ بہت حد تک ظلم سہنے سے بچ سکتی تھی۔ کوئی اور اس سب میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ انابی کے جواب سنتے ہانی اسے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے جو بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ اس کا رخ میران کے کمرے کی جانب تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملازمت سے اسے پتہ چلا تھا کہ میران واپس آ چکا ہے، مگر وہ ناراضگی کی وجہ اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ لیکن اس وقت ساری ناراضگی بلائے وہ میران سے مل کر اسے راضی کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اس ظلم سے بچا کر اپنے نکاح میں لے لے۔ بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہانی نے ناک کر کے میران کے کمرے میں داخل ہوتے بنا اس کا حال چال پوچھے ان کی وجہ بیان کی تھی۔ لگتا ہے میری گڑیا بہت سخت ناراض ہے اپنے بھائی سے۔ میران صوفے سے اٹھ کر ہانی کے قریب آتے محبت سے بولا تھا، جی بہت سخت ناراض ہوں، مگر اس بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی مجھے آپ سے ایک اور فیور چاہیے۔ ہانی پچھلی بات شیر کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مین مدعے پر آئی تھی۔ میری گڑیا کو مجھ سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہر خواہش ہر فرمائش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ میران صرف اپنی لاڈلی بہن کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ پرامس کرے جو میں کہوں گی کریں گے۔ ہانی نے پر اصرار انداز میں مسکراتے اپنی ہتھیلی سیاحل کے آگے پھیلا دی تھی۔ پرامس۔ میران ہانی کا ہاتھ تھامتا بنا استرباز جانے ہمیں بڑھ گیا تھا۔ آپ کو خون بہا میں آئی لڑکی سے ارباز بھائی کی جگہ خود نکاح کرنا ہوگا۔ ہانی نے بہت ہی پرسکون انداز میں اس پر بم پھوڑا تھا۔ وٹ، یہ کیسا مذاق ہوا؟ ہانی، یہ باتیں مذاق میں کرنے والی بالکل بھی نہیں ہیں۔ میران یہی سمجھتا تھا کہ ہانی مذاق کر رہی ہے، اس لیے اسے ٹوکتے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ میں جانتی ہوں صاحب، اور نہ ہی میں اس بارے میں کوئی مذاق کر رہی ہوں، میں بالکل سیریس ہوں اور چاہتی ہوں آپ اس لڑکی کو اس ظلم سے بچا لیں۔ ارباز کا وحشیانہ اور ظلمانہ پن یہاں رہ کر میں اچھے سے دیکھ چکی ہوں، اس لیے اس لڑکی کا نکاح بھی میں کسی سے ارباز سے تو نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے آغا جان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ میران کو ہانی سے ایسی کسی بات کی امید بالکل نہیں تھی، لیکن وہ اتنا بھی جانتا تھا کہ اس کی بہن اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ جو کہہ رہی تھی اس پر عمل کر بھی سکتی تھی۔ گڑیا، یہ کیسی ضد ہے؟ تم بلا وجہ ان سب باتوں میں کیوں پڑ رہی ہو؟ آغا جان فیصلہ کر چکے ہیں ارباز سے اس کے نکاح کا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میران نے بہت ہی نرمی سے ہانی کو سمجھانا چاہا تھا۔ نکاح کا فیصلہ ہوا ہے، نکاح تو نہیں ہوا۔ آپ پلیز جا کر بچا لینا اس لڑکی کو، وہ بہت
وہ بہت رو بھی رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے مجبور کرنے پر زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ کریں، آپ بعد میں اپنی مرضی پسند سے شادی کر لیجیے گا، مگر اس وقت صرف اس لڑکی کو اپنا نام دے کر ہر بات سے بچا لے۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میران کو کیسے راضی کرے۔ ہانی انف از انف۔ ارباز اگر مزاج کا تیز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا وحشی ہے کہ اس لڑکی کو کھا جائے گا۔ مجھے اب مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، اب تم جا سکتی ہو، میران لہجے میں سہتے بڑے دو ٹوک انداز میں کہتا۔ ہانی کو وہاں سے جانے کو بول گیا تھا۔ کیا واقعی ارباز وحشی نہیں ہے؟ اگر اس لڑکی کی جگہ آپ کی بہن اسی پوزیشن میں ہوتی اور اس کا نکاح کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو رہا تو تب بھی آپ ایسا ہی سوچتے؟ آپ جانتے ہیں یہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ اگر آج آپ اپنا ضعف بڑا کر کے کسی کی بہن کو تحفظ دیں گے تو کیا پتہ وقت آنے پر کوئی آپ کی بہن کو بھی ایسے ہی بچا لے۔ وہ لڑکی نہ ہی کسی کی قاتل ہے اور نہ ہی مجرم، اور کسی بے گناہ پر اپنی آنکھوں کے سامنے خاموش کھڑے رہ کر ظلم ہوتے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ آپ ایسا گناہ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں گے، پر اللہ کا شکر ہے میں ابھی اتنی بے حس نہیں ہوئی۔ اس لڑکی کی زندگی ہمیشہ سے جہنم ہونے سے بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گی۔ ہانی میران کو شکوے اور ناراضگی بڑی نظروں سے دیکھتی اس کا ضمیر جگانے کی ہلکی سی کوشش کرتے وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ ایک منٹ رکو، میں تیار ہوں، صرف اپنی بہن کے ساتھ کیوں آئے تو تم نے اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر نیکسٹ خود کو اس طرح کسی سے کمپیئر کیا تو میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا تم سے۔ میران لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کس قدر پیار کرتا تھا۔ ہانی کا ذرا سا اپنا حوالہ دے کر آئینہ دکھانا اسے اچھا خاصا ہلا گیا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول سکتا تھا کہ ہانی ابھی بھی سیاحان کے نکاح میں تھی، ابھی چاہنے کے باوجود وہ اسے سیاحان سے آزاد نہیں کروا پایا تھا۔ سیاحان ہانی کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ میران سیاحل کا نام اپنی بہن کے نام سے ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سیاحل کے ہانی کو چھوڑنے سے مسلسل انکار پر طیش میں آ کر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، مگر سیاحان اس میں سے بھی بہت ہی ہوشیاری سے بچ نکلا تھا، مگر میران کسی صورت خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں تھا اور پھر ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر آغا جان نے اسے نہ جانے کہ دوبارہ ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روکا ہوا تھا۔ ہانی میران کے فیصلے پر بہت خوش ہوئی تھی، وہ جانتی تھی اس کا بھائی اس کی بات کا مان ضرور رکھے گا۔ ہانی اس نے سیاحل پر کروائے گئے قاتلانہ حملے کی تصدیق چاہتی تھی، لیکن ابھی وہ ایسا کچھ بھی پوچھ کر میران کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس بارے میں بعد میں ڈسکس کرنے کا سوچتی وہ نبی کو یہ گڈ نیوز دینے کے لیے خوشی لوٹ آئی تھی۔ ارباز کے بہت زیادہ ہنگامہ کرنے کے باوجود آغا جان نے اس لڑکی کا نکاح میران سے کروا دیا تھا۔ پہلی دفعہ ان کے پوتے نے ان سے کچھ مانگا تھا، وہ اسے انکار کر کے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہانی اپنی پہلی جیت پر بے انتہا خوش تھی۔ بشریٰ بیگم نے نکاح کے بعد اس لڑکی کو اچھا خاصا بے عزت اور اس کی تذلیل کرتے کچن میں جا کر سب کا کھانا بنانے کا حکم دیا تھا۔ ہانی کو اس وقت ان پر بہت غصہ آیا تھا، جنہیں اس دان پانسی ڈر اور خوف سے کپ کپاتی لڑکی پر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اس بہار میں تبتی نکاح زدہ لڑکی کے آہستہ چلنے پر وہ اسے کچھ زوردار تھپڑ بھی رسید کر چکی تھی، جیسے اس کے بھائی کا قتل اس لڑکی نے کیا ہو۔ مجھے اس لڑکی سے اپنا کام کروانا ہے، آپ کھانا کسی اور سے بنوا لیں۔ ہانی ضبط نہ کر پاتے اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جب بشریٰ بیگم اپنی حکم عدولی پر پیچھے سے پیچوتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اگر سیاحان کا حوالہ اور آغا جان کا ہاتھ ہانی کے سر پر نہ ہوتا تو وہ اب تک اس لڑکی کی اکڑ مٹی میں ملا چکی ہوتی، جس پر ویسے ہی ہر وقت مظلوموں سے ہمدردی کا بو سوار رہتا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہانی اس اپنے ساتھ لا کر بیڈ پر بٹھاتے ہی نرم لہجے میں بولی۔ وہ لڑکی خود کو سیاہ چادر میں چھپائے یہاں کے ہر فرد سے چھپنے کی ساہ میں تھے، مگر ہانی کا نرم لہجہ اور ہر جگہ اپنی ڈال بنتا دیکھ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھوڑی نارمل ہوئی تھی۔ شہرین، یک لفظ سے جواب دے کر اس نے ہونٹ دوبارہ آپس میں پیوست ہو گئے تھے۔ گندمی رنگت بڑی بڑی آنکھیں، ستوہ آنسوں سے لال ہوئی ناک، پرکشش نقوش کی مالک وہ لڑکی ہانی کو بہت پسند آئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ یہی لڑکی ہمیشہ اس کی بابی رہے، جو بہت ہی معصوم اور بے ضرر سی تھی۔ اس کے دھیمے مزاج بھائی کے ساتھ بہت سوٹ بھی کرتی، مگر اب وہ اس سے زیادہ اس لڑکی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میران کے دل میں جگہ یہ خود ہی بنا سکتی تھی،
نام تو بہت پیارا ہے آپ کا، کہ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ میں آپ کی معصوم سی اکلوتی ناند ہوں۔ ہانی کے تعارف پر وہ لڑکی بہت دقت کے ساتھ اپنے مردہ چہرے پر ہلکی سی مسکان لائی تھی۔ ہانی نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکی تیز بہار کی وجہ سے اچھی خاصی نڈھال تھکی ہوئی ہے، اسی لیے اسے مزید کوئی بات کرنے کا ارادہ ترک کرتی اسے میڈیسن دے کر آرام کرنے کا کہتی باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے ابھی اسے مہران کے کمرے میں بھیجنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ دوسری طرف مہران کے خراب موڈ کا اندازہ تو اسی وقت ہو چکا تھا جب وہ نکاح ہوتے ہی بنا کسی سے کوئی بات کیے حویلی سے نکل گیا تھا، مگر ہانی اپنی جگہ مطمئن تھی۔ اس نے صحیح وقت پر درمیان میں آتے ایک مظلوم کی زندگی برباد ہونے سے بچائی تھی۔ ہانی کوریڈور سے گزری تھی جب اس کے کان میں کچھ فاصلے پر بیٹھی کام کرتی ملازمہ کی بات پڑی تھی۔ پہلے تو اس کا وہم ہی گزرا تھا، مگر وہاں کھڑے ہو کر سننے پر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سیاح خان کی بات کہی کر رہی ہیں۔ کیا بول رہی تھی آپ لوگ سردار سیاح خان کے بارے میں؟ ہانی نے ان کی جانب مڑتے پوری بات جاننا چاہی تھی، جبکہ ہانی کو اس سے اپنی جانب متوجہ دیکھ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ لوگ جانتی تھی کہ سیاح خان کا ذکر اس حویلی میں کرنا بہت بڑا جرم ہے، ان سے یہ جرم سرزد ہو چکا تھا، اب نہ جانے ان کا کیا بنتا تھا۔ مجھے ساری بات بتاؤ، اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی؟ اگر مجھے ساری بات سچ بتا دی تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں نے تم لوگوں کی کوئی بات سنی ہے۔ ان لوگوں کے ڈرنے پر ہانی نے جان بوجھ کر بات اگلوانے کے لیے دھمکی دی تھی، کیونکہ اگر وہ نہ بھی بتاتی تب بھی ہانی نے کسی کو نہیں بتانا تھا۔ وہ بی بی سائیں، ہم نے سنا ہے کہ سردار سائیں کی شادی ہو رہی ہے، تو اسی سلسلے میں آج کل خان حویلی میں بہت زیادہ جشن منایا جا رہا ہے۔ ملازمہ کی بات پر ہانی شاک ہوئی تھی۔ کس سے ہو رہی ہے شادی اس کی؟ ہانی اپنے اندر اٹھتے غصے پر قابو پاتے صرف اتنا ہی بولی تھی، ان کے اپنے ہی قبیلے کی لڑکی ہے کوئی۔ ملازمہ کی بات ختم ہوتے ہی ہانی تان فان کرتی اپنے کمرے میں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سمجھتا کیا اپنے آپ کو یہ ایڈیٹ شخص؟ اس دن تو بہت ڈائلاگ مار رہا تھا، جھوٹا دھوکے باز۔ موبائل لے کر ٹیرس کی جانب آتے ہانی خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، لیکن مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں کیوں کرنے لگی فون سے؟ محبت کے دعوے تو وہ مجھ سے کرتا ہے، میں تو نہیں، پھر مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ لیکن شادی کرے یا چار، مجھے اس کے کسی بھی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہانی اپنی جان کھاتی مسلسل ٹیرس پر ٹہل رہی تھی، اور ساتھ اس دن سیاح خان کے ساتھ بتائے لمحے یاد کر کے اس کا دل مزید درکا رہے تھے۔ وہ بظاہر یہی چوکا رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے اندر کی بے چینی اور اضطراب اس کے چہرے پر صاف دکھ رہا تھا کہ وہ اس بات سے کس قدر متاثر ہوئی ہے۔ لیکن میں اس کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی عقل ٹھکانے لگاتی ہوں اس کی۔ ہانی سیاح خان کو فون کرنے کا اپنے آپ کو ٹھوس جواز دیتی موبائل کان سے لگا گئی تھی، جب کچھ ہی سیکنڈز بعد اسپیکر پر ابھرنے والی سیاح خان کی گمبھیر آواز ہانی کی دھڑکنیں مزید بڑھا گئی تھی۔ جی فرمائیے ہانی، اسد بلوچ نے کیسے یاد کیا ہمیں؟ سب ٹھیک ہے نا وہاں؟ سیاح خان کے لہجے میں ہانی کے لیے فکر نمایاں تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں میرا خیال رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ کو زیادہ فکر مندی کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاح خان کا معصوم بننا ہانی کو مزید تپا گیا تھا، جبکہ جواب میں سیاح خان کا کہکا گونجا تھا، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، مگر پھر میری سردارنی اتنے غصے میں کیوں ہے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ سیاح خان کو اس وقت بہت عجلت میں کہیں نکلنا تھا، اس کے پاس وقت کم تھا، مگر ہانی کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ تھی۔ سیاح خان بنا فون کان سے ہٹائے ایک ہاتھ سے اپنی تیاری کرتا ہانی کی باتوں کے جواب دینے میں مصروف تھا۔ ہاں، بہت بڑی سزا، میں نے سنا ہے تم دوسری شادی کر رہے ہو، تو مجھ سے اجازت لیے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہانی اپنی بے چینی کی وجہ زبان پر لے آئی تھی، جبکہ اس کی بات پر دوسری جانب سیاح خان ٹھٹکا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ سیاحل بھی جواب دینے کے بجائے فوری طور پر سوال کر گیا تھا، کیونکہ میں تمہاری پہلی بیوی ہوں، میری اجازت کے بغیر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانی بنا سیاحل کی چالاکی سمجھے اس کے سوال کا دو بدو جواب دیتے بہت استحقاق سے اس پر اپنا حق جتا گئی تھی۔ ہوش اسے تب آیا جب دوسری طرف سے سیاحل کا جاندار کہکا سنائی دیا تھا، آئی لو یو سو مچ بیوی نمبر 1، یہ جملہ بول کر تم نے میرا دن بنا دیا آج۔ سیاح خان کی سرشار آواز نے ہانی کو خود میں جکڑ لیا تھا۔
سیاحل خان اگر 4 شادیاں بھی کر لیتا بھی اس کا دل ہمیشہ کے لیے ہانی اسد بلوچ کا رہے گا، مگر ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہاں میرے بارے میں ہر وقت ایسی بہت سی افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میری بیوی نے ان میں سے کسی پر بھی یقین کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا، تمہاری یہی باتیں تو اکساتی ہیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں۔ سیاحل خان ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اسے اپنے حوالے سے معتبر کر گیا تھا۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، اس لیے زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اس لیے فوری اپنی بات پر پردہ ڈالتے بولی، میں جانتا ہوں سردارنی صاحبہ، آپ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا میں ایک شادی کروں یا 4، ہے نا؟ ہانی کو محسوس ہوا تھا کہ جیسے بات کرتے وہ مسکرایا ہو۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہانی اصل بات جاننے پر پورے اعتماد لہجے میں بولی، تو پھر بی بی سائیں کو رضامندی دے دو اپنی دوسری شادی کی۔ سیاحل خان کو ہانی کو تانگ کرنے میں مزہ آتا تھا، جبکہ اس کی یہ بات ہانی کا اچھا خاصا خون جلا گئی تھی۔ میری طرف سے تم ایک نہیں 50 شادیاں کرو، لیکن خبردار جو اس کے بعد ایک بار بھی میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نکلے نہ تم بھی وہی عام روایتی سردار۔ ہانی اس کی بات پر تب کا جواب دیتی فون بند کر گئی تھی۔ مجھے کال ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ہانی کا غصے کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ جس شخص کو وہ اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی، جانے انجانے میں وہ اسی کے بارے میں سوچتی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ہانی لاشعوری طور پر نہ جانے کتنی بار موبائل پر نظر ڈال چکی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ سیاحل خان اسے کال بیک کرے گا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ اس مغرور انسان سے دل لگانا یا کسی قسم کی امید کرنا سراسر حماقت تھا۔ اسٹڈی روم میں ریوالونگ چیئر پر جھولتے سیاحل کی نظر سامنے لگی ہانی کی بڑی سی پینٹنگ پر تھی۔ ہانی اسد بلوچ اس کے سب سے بڑے جانی دشمن کی بیٹی تھی، جنہوں نے اسے اس کے جان سے عزیز بابا اور دادا کو چھین لیا تھا اور اس پر جب نہ جانے کتنی بار حملہ کروا چکے تھے، مگر سیاحل نے بہت کم ہی انہیں منہ توڑ جواب دیا تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ان کے پاس تھی۔ اور شاید وہ لوگ بھی اس بات سے واقف تھے کہ سیاحل خان کے لیے اس کی بیوی کیا مقام رکھتی تھی۔ سیاحل خان ڈرتا تھا تو صرف ایک بات سے کہ کہیں ہانی کبھی اس دشمنی کے درمیان اس کے سامنے نہ آ کر کھڑی ہو جائے، اسے دھوکہ نہ دے جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو سیاحل خان اتنے سالوں سے دبایا اپنے اندر کا وحشی پن باہر آنے سے روک نہیں پائے گا، جو اس نے اپنے خاندان کے خلاف ہونے والی اتنی سازشوں کے باوجود اپنے اندر چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ مگر اسے پورا یقین تھا اس کی ہانی اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ ہانی کے بارے میں سوچتے اسے ہانی سے ہوئی آج کی بات یاد آ گئی تھی، جس پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ہانی جتنا اپنے جذبات اس سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی، اتنے ہی انجانے میں اشکار کر جاتی تھی۔ ہانی کے غصے سے فون کاٹنے پر سیاحل نے اسے کال بیک کرنی چاہی تھی، مگر دوسری جانب اپنے کسی خاص آدمی کا فون آ جانے کی وجہ سے وہ اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کئی بار ٹرائی کیا تھا، مگر ہانی کا فون بند ملا تھا، لیکن انابی سے اس کی نئی مصروفیت اور ایک نئی لڑکی کو ظلم سے بچانے کے لیے اس کے اٹھائے جانے والے اتنے اچھے قدم پر سیاحل کو اس پر فخر محسوس ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ہانی سے محبت کرتا آیا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف تھا، جانتا تھا کہ ہانی اپنی بائی سے کتنی محبت کرتی ہے، اسی لیے ہر بار اس کی اتنی دھمکیوں کے باوجود سیاحل صرف اور صرف ہانی کی خاطر اس کی جان بخشی کرتا آیا تھا۔ انابی کے اتنے کہنے کے باوجود وہ کبھی ہانی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ ہانی کے سامنے آئے، اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے، اس سے اپنے بارے میں ہر بات بتائے، مگر سیاحل صرف ہانی کی حد اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کمزور پڑ جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ ہانی کے قریب آتے ہی وہ اپنا ہر عہد بھول گیا تھا، بہت پہلے کیا اپنا فیصلہ کہ کبھی ہانی اسد بلوچ کو نہیں اپنائے گا۔ اب چاہنے کے باوجود اس پر قائم نہیں رہ پایا تھا۔ ہانی اس کی محبت، اس کی دیوانگی، اس کے دل کا سکون تھی، جسے اب وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہانی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز تھوڑی دیر بیٹھیے نا میرے پاس۔ ہانی نکاح کے 2 دن بعد کافی حد تک
شہرین کو ہمت اور حوصلہ دیتی آج میران کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بشریٰ بیگم کی جانب سے ہانی پر بہت پریشر تھا۔ میران سے دن میں 2 بار بات کر کے وہ اسے شہرین کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کی تلقین کر چکی تھی، جس پر جواب میں ایک بار تو اسے میران کی جانب سے ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ ہانی، تم کیا مجھے کوئی جنگلی یا پاگل انسان سمجھتی ہو، جسے اس بات کا نہیں پتہ کہ اسے ایک لڑکی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے؟ میں شروع سے ہی ان فضولیات کے خلاف ہوں، چاہے وہ لڑکی ہون بہا میں آئی ہو یا عزت کے ساتھ رخصت ہو کر۔ اگر میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کا اس سے نکاح کیا ہے تو میرے نزدیک وہ میری بیوی کی حیثیت سے قابل عزت ہے۔ میران کے غصے میں کہے الفاظ ہانی کو اندر تک سرشار کر گئے تھے۔ اسے اپنے بھائی کی سوچ پر فخر ہوا تھا، جہاں چند ایک مردوں کی منفی حرکات اور سوچ دیکھ وہ سب کو ایک ہی کیٹیگری میں دیکھنے لگی تھی، مگر سیاحان شہرام بلوچ اور اب میران بلوچ نے اس کی سوچ بدل دی تھی۔ ہانی شہرین کو بہت ساری تسلیاں دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شہرین ہانی کی بہت مشکور تھی، جو ان 2 دنوں میں اس کی ڈال بن کر اسے ہر تکلیف سے بچاتی آئی تھی، ورنہ وہ تو مینٹلی طور پر خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر کے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ہون بہا میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ شہرین صوفے پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب میران اندر داخل ہوا تھا۔ شہرین گھبراہٹ کے مارے جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میران ایک نظر اس پر ڈالتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نیوی بلو گرم سوٹ میں ملبوس کپڑوں کے ہم رنگ شال سے خود کو اچھی طرح سے ڈھکے وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ میران نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ڈر کے مارے وہ ہولے ہولے کانپ رہی ہے۔ اس سمے میران کو ہانی کی بات مان کر اس ڈیڈی سہمی لڑکی کو ارباز سے بچانے کا فیصلہ بالکل درست لگا تھا۔ پر ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیے۔ میران نے پلٹ کر شہرین کی مشکل آسان کرنی چاہی تھی جب اس کی نظر چادر سے جھانکتے جھیل سے نئے کٹوروں پر پڑی تھی جو دنیا جہاں کا خوف خود میں سمائے ہوئے تھے۔ میران کی نظریں کچھ پل کے لیے ان پر جم سی گئی تھی، مگر جلد ہی سر جھٹکتے اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ شہرین میران کے حکم پر عمل کرتی واپس صوفے پر ٹک گئی تھی۔ اسے تو یہاں آنے سے پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ اسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک برداشت کرنا تھا، اور یہاں آ کر بشریٰ بیگم کا رویہ دیکھ کر وہ زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی، مگر آنا بھی ہانی کے ساتھ ساتھ اب میران بلوچ کا بھی اتنا مہربان روپ اس کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں تھا۔ شہرین نے کن اکیوں سے فون پر بیزی میران کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ براؤن قمیض شلوار میں وجیح شخصیت کا مالک میران بلوچ شہرین کو اچھا لگا تھا۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار ہی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرین میران پر ہی نظر جمائے اسے آبزرو کرنے میں مصروف تھی جب میران ایک دم اس کی جانب پلٹا تھا۔ شہرین نے یک دم چہرے کا رخ دوسری جانب موڑا تھا، مگر میران نے اس کی حرکت پوشیدہ نہ رہ سکی تھی، جسے وہ صاف اگنور کرتا شہرین سے مخاطب ہوا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے، یہی سو جاؤ یا ہانی کے پاس جانا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ میران بنا اس کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی شہرین نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کرتے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ اسے میران بلوچ کا اسے کوئی بیکار چیز سمجھ کر جو اپنا اگنور کیا جانا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، وہ تو اس سے بھی برے رویے کی توقع کر رہی تھی۔ اسے ہانی کو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے خاموشی سے وہیں صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں ہانی بیٹا، آج مہرین بی بی جی کو آپ پر کتنا فخر محسوس ہو رہا ہوگا۔ وہ بہت خوش ہوں گی کیونکہ جیسا مضبوط وہ اپنی ہانی کو بنانا چاہتی تھی آج وہ ویسے ہی بن چکی ہے۔ آپ نے جس طرح شہرین کی مدد کیا، اسے انسان ہونے کا مارجن دیتے بہت بڑے ظلم کی بین چڑھنے سے بچایا ہے، یہ سب بہت ہی قابل تحسین ہے۔ آپ جانتی ہیں سردار صاحب یہ سب سن کر کتنے خوش ہوئے ہیں۔ نبی کی باتوں سے بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی، جبکہ سیاحان کے ذکر پر ہانی نے ہفکی سے منہ پھیلایا تھا۔ نبی یہ سب آپ کی دی ہوئی تربیت کی ہی وجہ سے ہے، آپ نے ہی تو مجھے مشکلات سے ڈٹ کر لڑنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھایا ہے۔ ہانی کے لہجے میں ان کے لیے عقیدت اور محبت تھی۔ جب اچانک سائیڈ ٹیبل پر رکھا نبی کا موبائل بجا تھا، جس پر جگمگاتا نمبر نبی کے ماتھے پر تفکر کا جال بن گیا تھا۔
یہ ساحل کے سب سے خاص بندے کا نمبر تھا جو ہمیشہ کسی ایمرجنسی میں ہی کال کرتا تھا۔ یا اللہ خیر! النبی نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ ان کی پریشانی دیکھ ہانی بھی ان کے قریب آئی تھی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا خبر دی گئی تھی کہ النبی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ النبی کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز بتائیے مجھے۔ ہانی ان کو کندھے سے تھام دے تشویش کے عالم میں بولی۔ النبی نے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا تھا جب ہولے سے ان کے لب ہلے تھے۔ سردار صاحبہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، انہیں گولیاں لگی ہیں، بہت ہی تشویشناک حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ النبی نے زاروں کے تار روتے جو لفظ بولے ہانی اپنی جگہ سے بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ اگر النبی اسے آگے بڑھ کر نہ تھامتی تو وہ ضرور زمین بوس ہو جاتی۔ یہ روح فنا کر دینے والی خبر ہانی پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ النبی آپ اسے کال کرے، یہ جھوٹ ہوگا۔ اس نے مجھے کہا تھا اس کے خلاف غلط افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہانی سکتے کے عالم میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے اس وقت معلوم ہوا تھا وہ شخص اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ کاش یہ سب جھوٹ ہوتا، کاش میں ایسا کہہ پاتی۔ النبی کی حالت ایسی تھی جیسے ان کا سگا بیٹا خطرے میں ہو۔ النبی اس پر کس نے حملہ کروایا ہے؟ اچانک کسی خیال کے تحت ہانی نے دھندلائی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی جو ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ دعا کرو بیٹا سردار سائیں کو کچھ نہ ہو، اور اگر سردار سائیں بچ گئے تو وہ اب کی بار کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آنے والا وقت بربادی کے سوا کچھ نہیں لائے گا۔ انکی کی بات پر ہانی نے اذیت سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ نبی کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ دونوں طرف سے نقصان اسی کا ہونا تھا۔ مجھے ساحل کے پاس جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ ہانی کو لمحہ بالمحہ اپنی سانسیں مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بنا کسی بات کی پرواہ کیے دیوانہ وار باہر کی جانب بھاگی تھی۔